आज की वीडियो में हम मेजर पार्ट्स ऑफ बॉडी, लंग्स, हार्ट एंड देयर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारी बॉडी के अंदर मेजर पार्ट्स क्या हैं, हिस्से कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिटेल से हम देखेंगे लंग्स को और हार्ट को। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, हार्ट कहते हैं दिल को। तो सबसे पहले हम एक तस्वीर की मदद से देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मेजर पार्ट्स या मेजर हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग या इंसान की तस्वीर देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हेड रीजन है, यानी सर वाली जगह है। तो इसके अंदर एक ख़ास हिस्सा होता है हमारी बॉडी का, जिसको कहते हैं ब्रेन यानी दिमाग। तो दिमाग हमारी बॉडी के अंदर बाकी जो सब काम हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है। एक और मेजर पार्ट की बात करें जो कि हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, इसको कहा जाता है हार्ट यानी दिल। तो दिल यहाँ पे इस एरिया में, जिसको चेस्ट एरिया कहा जाता है, यहाँ पे बाएं तरफ मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम दो हिस्से देख रहे हैं जिन्हें कहा जाता है लंग्स या फेफड़े। और यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें नीचे की तरफ, तो ये जो राइट लंग है इसके थोड़े से नीचे अगर हम देखें तो हमें लिवर या जिगर नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ देखें इस एरिया में, तो ये हैं किडनीज यानी गुर्दे। और ये वाला जो एरिया होता है ये पेट वाला एरिया होता है। इसमें मौजूद होता है एक और ख़ास हिस्सा जिसको कहा जाता है स्टमक यानी हमारा मैदा। तो ये तो थे कुछ मेजर बॉडी पार्ट्स जो कि हमने इस तस्वीर की मदद से देखे। तो अब हम डिटेल से लंग्स यानी फेफड़ों और हार्ट यानी दिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की यानी फेफड़ों की। तो लंग्स या फेफड़े क्या हैं? ब्रीदिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी जो सांस लेने का अमल होता है जिसमें कि हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और जिस्म के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ खारिज करते हैं, इसको सांस लेने का अमल कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़े पार्ट्स या मेजर पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है लंग्स यानी फेफड़े। और हमारे जिस्म में दो लंग्स या दो फेफड़े मौजूद होते हैं। और हमारे जो लंग्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट या नरम होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं यानी स्पंज की तरह के होते हैं। और बेलून लाइक ऑर्गन्स यानी गुब्बारे की तरह के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन यानी हिस्से होते हैं। और क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट या नरम होते हैं इसलिए इनकी हिफाजत ज़रूरी होती है। तो इनकी हिफाजत की हुई होती है हमारे जिस्म में मौजूद एक और हिस्से ने जिसको कहा जाता है रिब केज यानी हमारी पसलियां। और पसलियां किससे मिलके बनती हैं? बोन से यानी हड्डियों से। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हड्डियों का इस तरह से पिंजरा सा नजर आ रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिब केज। और ये जो पिंक पिंक से कलर का है ये क्या है? ये इस रिब केज के अंदर हमारे फेफड़े या लंग्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से रिब केज हमारे फेफड़ों की हिफाजत करता है। तो जब हम हवा को नाक के जरिए अंदर लेके जाते हैं तो इसको कहा जाता है इनहेलेशन यानी हवा का अंदर जाना। तो जब हवा नाक के जरिए अंदर जाती है तो ये कहाँ पे दाखिल होती है? ये इस पाइप की तरह के स्ट्रक्चर से गुजरती हुई आती है हमारे लंग्स यानी फेफड़ों तक। और इस हवा में कौन सी गैस मौजूद होती है? इस हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस। यानी नाक के जरिए जो हम हवा अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है जो कि तमाम जानदारों के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं उसमें जरासीम भी होते हैं, उसमें कुछ ऐसे ज़रात भी होते हैं जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमारे फेफड़ों के अंदर साफ हवा का जाना ज़रूरी होता है। तो ये हवा
کیسے صاف ہوتی ہے؟ اس ہوا کو صاف کرنے کے لیے ہماری ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے بال موجود ہوتے ہیں، اور یہ بال کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوا میں موجود جو ڈرٹ ہوتی ہے، جو گرد ہوتی ہے، یعنی جس کی ضرورت ہمارے پھیپھڑوں کو نہیں ہوتی، تو وہ جو ڈرٹ، وہ جو گرد ہوتی ہے، وہ ہماری ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور اب جو ہوا اندر جائے گی وہ صاف ہوگی، یعنی کلین ہوگی، وہ موئسٹ ہوگی، یعنی اس میں تھوڑی تھوڑی نمی یا تھوڑا تھوڑا پانی شامل ہوگا، اور وہ ہوا کیا ہوگی؟ جب ناک کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے، تو اب وہ انٹر ہوگی اس پائپ کے سے اسٹرکچر کے اندر، اور اس پائپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ونڈ پائپ، یعنی ہوا کی نالی۔ تو اس کے اندر اب صاف ہوا داخل ہوگی، اور یہاں پہ ہم ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ونڈ پائپ کے لیے ایک اور نام یوز کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹریکیا، یعنی ونڈ پائپ کو ٹریکیا بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ٹریکیا ہے یہ آگے جا کے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ یہ لمبا سا پائپ ہے، آگے جا کے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور ہر حصہ ہر لنگ یا پھیپھڑے کی طرف چلا جائے گا، یعنی اس میں داخل ہو جائے گا۔ اور اب جب یہ تقسیم ہوگا تو یہ دو جو ٹیوبز ہوں گی جو کہ ہر لنگ یا پھیپھڑے کے اندر داخل ہو رہی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے برونکیل ٹیوبز۔ تو ہوا ناک کے ذریعے اندر جائے گی، یہاں سے یہ صاف ہو کے ونڈ پائپ میں داخل ہوگی، ونڈ پائپ یا ٹریکیا سے یہ جائے گی برونکل ٹیوبز میں، اور برونکیل ٹیوب سے یہ داخل ہو جائے گی لنگز میں۔ تو یہ تھی انہیلڈ ایئر جو ہم نے اندر کی، اپنے پھیپھڑوں کے اندر داخل کی۔ اب ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایگزہیلیشن کا پروسیس۔ تو ایگزہیلیشن میں کیا ہوگی کہ جو ہمارے پھیپھڑے ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو باہر کی طرف ناک کے ذریعے خارج کریں گے۔ تو جو ہوا اندر آ رہی ہے اس میں آکسیجن موجود ہے، اور جو ہوا باہر کی طرف جا رہی ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس موجود ہوتی ہے۔ تو انہیلیشن اور ایکسہیلیشن کے اس پروسیس کو ہم یہاں پہ ایک اور تصویر کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایکسہیلیشن اور انہیلیشن کا پروسیس ہے۔ تو سب سے پہلے اندر ہوا جب جاتی ہے ہمارے پھیپھڑوں تک تو اس پروسیس کو انہیلیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے، اور پھیپھڑوں سے جب ہوا باہر کی طرف ناک کے ذریعے سے باہر نکلتی ہے تو اس پروسیس کو ایکسہیلیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کیا ہیں؟ جو بلو کلر کے ہیں یہ لنگز ہیں، اور یہ جو بونز ہیں یا جو ہڈیاں ہیں جو پنجرے کی طرح ہیں اس کو ربس کہا جاتا ہے، اور ان ربس یا پسلیوں کے نیچے پنک سے اس طرح کے کلر کا جو شو کیا ہوا ہے یہ سخت سی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈایافرام کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا جو بریدنگ سینٹر ہے لنگز، تو وہ اس طرح سے ہمارے جسم کو تو جو لنگز ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر بریدنگ سینٹر ہیں، یعنی جو ہمارا سانس لینے کا نظام ہے اس میں لنگز سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارے باڈی کے اندر ایک خاص حصہ جس کو کہا جاتا ہے لنگز یا پھیپھڑے۔ اب ہم بات کریں گے ایک اور خاص حصے کی جس کو کہا جاتا ہے ہارٹ یعنی دل۔ تو ہمارا ہارٹ یا دل کیا کرتا ہے؟ دل ہمارے جسم کے لیے پمپنگ سٹیشن کا کام کرتا ہے۔ پمپنگ سٹیشن جیسے کہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں جو کہ پیٹرول مہیا کرتے ہیں یا پیٹرول ہمیں فراہم کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ایک پمپنگ سٹیشن ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہارٹ یا دل، جو کہ کس چیز کو پمپ کرتا ہے؟ جو کہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو جسم کے ہر حصے تک۔ تو اس کو یہاں پہ ہم ایک تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ہارٹ یا دل نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف نالیاں نظر آ رہی ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن کو کہا جاتا ہے بلڈ ویسلز، یعنی خون کی نالیاں۔ تو دل کیا کرتا ہے؟ یہاں سے پمپ کرتا ہے کس چیز کو؟ بلڈ کو، خون کو، اور یہ خون پمپ ہونے کے بعد نالیوں میں جاتا ہے یعنی بلڈ ویسلز میں جاتا ہے، اور بلڈ ویسلز ان کو یعنی خون کو پورے جسم تک پہنچاتی ہیں،
اور خون کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے؟ خون کے اندر آکسیجن گیس موجود ہوتی ہے جو کہ تمام جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دل یا ہارٹ کیا کرتا ہے؟ بلڈ کو پمپ کرتا ہے تمام باڈی پارٹس تک۔ اب ہم ایک اور تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ دل یا ہارٹ کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے، یعنی یہ بنا ہوا کیسے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ہمیں سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ ہے ہیومن ہارٹ، یعنی انسان کا دل۔ اور اگر دل کے سائز کی بات کی جائے کہ یہ کتنا ہوتا ہے، اس کا سائز کتنا ہوتا ہے، تو اس کا سائز ہوتا ہے فسٹ کے برابر۔ فسٹ کسے کہتے ہیں؟ مٹھی کو، یعنی جب ایک انسان اپنا ہاتھ اس طرح بند کرتا ہے، مٹھی بناتا ہے، تو جتنا ایک انسان کے مٹھی کا سائز ہوتا ہے، فسٹ کا سائز ہوتا ہے، اتنا ہی سائز ہمارے دل کا ہوتا ہے۔ اور ہارٹ بیٹ کی بات کی جائے، یعنی دل جو ہے وہ ایک منٹ میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے، تو عام طور پہ یعنی ایوریج کہتے ہیں اوسطن، یعنی عام طور پہ ایک انسان کا دل ایک منٹ میں 72 ٹائمز یعنی 72 دفعہ دھڑکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں۔ تو جب دل دھڑکتا ہے یعنی کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی سکڑتا ہے، اور پھیلتا ہے یعنی ریلیکس ہوتا ہے، تو اس سکڑنے اور پھیلنے سے کیا ہوتا ہے؟ خون یا بلڈ پمپ ہوتا ہے پورے جسم تک، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ دل کیا کر رہا ہے؟ دل دھڑک رہا ہے، یعنی اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہارٹ یا دل ہمارے جسم کے اندر ایک بہت خاص حصہ ہے۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے ہارٹ اور لنگس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ تو آج ہم نے پڑھا میجر پارٹس آف باڈی اینڈ دیئر فنکشنز کے بارے میں۔